من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق دی اور درس قرآن کی برکت سے ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی۔ سورت کا نام سورہ قریش ہے اور اس سورت کا تعلق اس سے پہلی سورت جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جس کی تشریح اور تمام تفسیر بیان کی گئی تھی، سورت الفیل تھی، اس سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا اس کا رشتہ ہے۔ اور کئی ناحیوں سے تو حضرت ابی بن کعب نے تو اس موقع سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کہ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں ایک ہی سورت ہیں۔ اور یہاں پر جو لام آیا ہے، لام تعلیل جو ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پچھلی سورت کا ہی پارٹ ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا اور انہوں نے سرکاری طور پر نسخے تیار کرائے اور ساری جگہ بھیجے، تو اس میں سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سورت ایک مکمل سورت ہے اور سورہ فیل ایک مکمل سورت ہے۔ اس اعتبار سے لیلاف کا جو شروع میں لام آیا ہے وہ تعجب کے لیے ہوگا۔ تو شروع کا جو لام ہے لیلاف کا، جس سے بات شروع کی جا رہی ہے، وہ دو معنی میں ہے اور دو معنی میں لے کر اس کی تفسیر کو دونوں اعتبار سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کیونکہ قریش عادی ہیں اس بات کے کہ وہ ایک سفر گرمی میں کریں اور ایک دوسرا سفر سردیوں میں کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت میں، ڈر اور دہشت کی حالت میں ان کو امن دیا، حفاظت کی۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر جاننی چاہیے کہ قریش کس بات کے عادی تھے اور وہ سردی اور گرمی میں کہاں سفر کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ مکہ المکرمہ روئے زمین پر، دھرتی پر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی سبزہ نہیں، سرسبز و شادابی نہیں، پیداوار نہیں، سبزہ نہیں، پانی نہیں، پتھریلی علاقہ ہے، ریگستان ہے۔ تمام کے تمام علاقے اٹھا کر دیکھیں آپ تو مکہ ایک ایسی جگہ نکل کر سامنے آتی ہے جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اللہ میں اپنی ذریت کو تیرے حرم کے پاس میں بسا رہا ہوں جو چٹیل میدان ہے، جہاں کوئی آب و گیا نہیں ہے، کوئی پیداوار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی اللہ کا، یعنی کہ سبزے کے لیے، پھلوں کے لیے دعا کی، تو کہتے ہیں دنیا کے تمام فروٹ اس وقت موجود ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے۔ ربی انی مسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور اس کے بعد پوری تفصیل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب جب مکہ المکرمہ ایک چٹیل میدان ہے، پتھریلی زمین پر آباد ہے، جہاں سبزہ نہیں اگتا، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں سبزیاں پیدا نہیں ہوتی، جہاں اناج و غلہ نہیں ہوتا، ایسے میں ان کی زندگی کیسے گزرے، ایسے میں وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے قریش والوں اور وہاں قریش کے علاوہ عرب کے علاقے میں اور بھی بہت سے قبیلے آباد تھے، یہ قبیلے کا نام ہے قریش۔ یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قبیلے تھے، بہت سے قبیلے وہاں آباد تھے، لیکن قریش کے قبیلے کو دوسرے تمام قبیلوں پر فضیلت بھی حاصل تھی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کی روزی روٹی کا انتظام جو کیا وہ تجارت کے ذریعے کہ مکہ کے جو باشندے ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے پیداوار ان سے نہیں ہو سکتی، وہ سبزہ نہیں اگا سکتے، وہ جگہ اور وہ کہہ سکتے علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی، لہذا اب ان کے لیے یہ ہے کہ تجارت کا پیشہ وہ اختیار کرتے۔ اب تجارت کا جب پیشہ اختیار کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ڈاکہ زنی کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک تو ان کا ذریعہ معاش جو بنایا تجارت بنایا، اور پھر تجارت میں قافلے جو تھے ایک دوسرے پر رہزنی کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو دو طریقے سے وہاں پر پریشانیاں تھیں، ایک تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، دوسرے جو تجارت کے اعتبار سے انسان کام کرتا تھا اس کو بھی قافلے لوٹ لیتے تھے، پریشان تھے۔ اس کے بعد قصی بن کلاب، قصی نام کے ایک شخص آئے جو ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے پردادا نکلتے ہیں۔ قصی، ان کے بعد عبد المناف، ان کے بعد ہاشم، ہاشم کے بعد عبد المطلب، عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے سلسلہ تو قریش میں قصی نامی جو شخص تھے انہوں نے مکہ کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا، جو قریش کے لوگ الگ الگ جگہوں پر آباد تھے عرب کے اندر، مثال کے طور پہ آپ عرب پر ایک دہلیہ پر ہے، ایک جو 3 نمبر میں، ایک جو فلاں 4 بار چلا ہے، الگ۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے عرب کے اندر جو قریش کے گھر، خاندان قریش الگ الگ جگہوں پر تھا، اس کو ایک جگہ مکہ میں لا کر جمع کیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ قصی نے۔ یا فیصلہ کے دادا ہوتے ہیں، جب یہ جمع کر دیا تو اب مکہ کے اندر قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے کیا ہو گئے؟ خدمت گزار ہو گئے، پڑوس میں آ گئے۔ پڑوس میں آنے کی وجہ سے خانہ کعبے کی تولیت، ذمہ داری
سب قریش خاندان پر آ گئے، قبیلے قریش پر آ گئے۔ اب قریش کا جو قبیلہ تھا وہ ہر اعتبار سے جو ہے خانہ کعبے کی حفاظت کرتا تھا، دیکھ ریکھ کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ اور خانہ کعبے کا آپ کو معلوم ہے کہ 360 برج بھی رکھے ہوئے تھے جو ہر قبیلے کا ایک الگ گروپ تھا، اور ہر قبیلہ سالانہ عرس کے موقع پر، جس کو آپ حج کہتے ہیں آج کے وقت میں، آتا تھا، اپنے بت کی پوجا کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی تمام قبیلوں میں قریش کا قبیلہ ممتاز تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک تو متولی کی حیثیت سے، دوسرے خدمت گزار کی حیثیت سے، تیسرے وہ تمام اس وقت کی ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی اس میں وہ ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ ان کو بڑا محترم سمجھتے تھے، عزت دیتے تھے دوسرے تمام قبیلے۔ اس اعتبار سے قریش کا جو قبیلہ مکہ میں آ کر آباد ہوا تھا، جن کو قصی نے جمع کیا تھا، اور مکہ کے پڑوس یعنی خانہ کعبہ کے پڑوس میں آ گیا تھا، پڑوس ہونے کا اور ساتھ ہی ساتھ تولیت کا، خدمت کا یہ شرف جب ان کو حاصل ہوا تو دوسرے تمام قبیلوں میں قبیلہ قریش فوقیت رہی۔ ایک تو یہ قریش کے قبیلے کی فوقیت یہاں سے نظر آتی۔ دوسرا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، وہ پچھلے ہفتے ہم آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ابرہۃ الاشرم کا لشکر جب خانہ کعبہ پر آیا اور آنے کے بعد اس نے حملہ اور اتنا بڑا لشکر جرار لے کر وہ آیا، آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ میں جو عمل کیا، اس نے قریش کے خاندان کی عزت کو اربوں کے نزدیک مزید بڑھا دیا۔ ارے یہ تو اللہ والے، ان کی طرف سے تو اللہ نے جنگ کی، بھائی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو رکھوانے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی نظر میں جو لوگ وہاں آباد کے مزید قبیلے، انہوں نے خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو اور فوقیت دی اس بنیاد پر کہ جو اس سے پہلے صورت گزری ہے اس میں جب ابرہۃ الاشرم نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی تھی اور وہ بدترین موت مرا تھا، پورا قافلہ اس کا جو ہے نیست و نابود ہو گیا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ والے۔ تو دو اعتبار سے ان کا فضیلت حاصل، ایک فضیلت تولیت کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، دوسری فضیلت اس اعتبار سے کہ ان کی طرف سے اللہ نے جنگ کی ہے، وہ اللہ والے، یہ فوقیت یاد رکھیں۔ اس کے بعد عبد مناف ہے۔ عبد مناف کے بعد عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، عبد شمس، اور اس کے بعد میں نوفل، اور اسی میں جو ہے ایک اور نام آتا ہے کہ انہوں نے مل کر، یعنی چاروں بیٹوں نے مل کر عرب کی جو تجارتی منڈی تھی اس کو فروغ دینا چاہا، اور اس طرح فروغ دینا چاہا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام یہاں پر جاری ہوتا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ایران تھی۔ ایران، شام اور آپ کا یمن، یہ علاقے وہ علاقے مانے جاتے تھے جو تجارت میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، اور ان پر سب سے بڑا حال جو تھا، جو سپر پاور طاقت تھی اس وقت کی، ایران تھی۔ تو انہوں نے، ہاشم صاحب نے اپنے چاروں بھائیوں کو لے کر الگ الگ بادشاہوں کے پاس میں بھیجا تجارتی غرض سے، تاکہ ان سے تال میل بیٹھے اور ہمیں ایک تجارتی منڈی قائم۔ اسی کا یہ ایک سفر سردی اور ایک سفر گرمی کا دوارا، وہ یہی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو جب بات بن گئی، ہاشم صاحب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں، پردادا، پھر سے نام سے دیکھیں، ہاشم صاحب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 کیونکہ قصی کے بیٹے کون تھے؟ عبد مناف تھے، اور عبد مناف کے بیٹے کون تھے؟ 4 بیٹے، ہاشم،
ان میں ہاشم نام کے جو شخص ہیں وہی سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ مشہور ہے. ہاشم عبد شمس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نوفل نام آتا ہے اور ایک نام اور ہے مطلب. ایک نام کیا ہے؟ مطلب. اور ہاشم کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہے؟ عبد المطلب. اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے. عبد مناف کے بیٹے صرف مطلب ہیں اور ہاشم کے بیٹے کون ہیں؟ عبد المطلب ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ چار بھائی، عبد مناف کے چار بیٹے، ہاشم کے چار بھائی، انہوں نے آپس میں مل کر تجارت کو فروغ دینا چاہا اور بڑی بڑی کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور اس وقت کی تجارتی منڈیوں سے تال میل بٹھایا اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کام شروع کیا. اور پھر انہوں نے سفر شروع اس اعتبار سے کیا کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں ایک سفر کرتے تھے شام کا. شام ٹھنڈا علاقہ ہے، شام میں سرسبز و شاداب بھی زیادہ ہے، شام کے اندر پیداوار اچھی ہوتی ہے. تو وہ گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، اپنا مال یہاں سے لے جاتے تھے اور ایک دو نہیں 100 اونٹوں پر قافلے ہوتے تھے وہ لے جاتے تھے. اب جب وہ قافلے لے کر جاتے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، عربوں کا ایک دستور تھا. لیکن خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ دو چیزیں میں نے آپ کو بتایا. ایک تو ابراہۃ الاشنم کے حملے کو اللہ نے جب ناکام بنا دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو ان کے سامنے بڑا بنا کر پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ والے. اس اعتبار سے وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. دوسرے وہ کعبۃ اللہ کے رکھوالے تھے، متولی تھے، تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، خدمت گزار تھے. ان کے جتنے بھی بھگوان تھے، دیوی دیوتا، ان کی حفاظت کرتے تھے. تو اس اعتبار سے بھی وہ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ ایک تو کعبہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، دوسرے سالانہ عرس کے موقع پر یہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، تیسرے ہمارے جو معبود وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور یہ ہم میں افضل ہیں. دو اعتبار سے ان کو فضیلت دیتے ہیں. اب ان کا قافلہ جب نکلتا تھا کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. ارے یہ تو اللہ والے، اللہ اسے جنت کرے گا. اگر ان کو ٹچ کیا تو اللہ کی طرف سے مار پڑے گی، اس لیے ہر ڈاکو ان سے ڈرتا تھا. تو اس اعتبار سے ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ وہ جو مال لے کر جا رہے تھے اور لا رہے تھے پورا 100% انہیں کا ہوتا. ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ لوٹ لیا جائے گا، چوری کر لیا جائے گا یا کہیں ہمارا جو مال ضائع ہو جائے گا. اس اعتبار سے وہ لوگ اس سے مطمئن تھے. جس کو لاسٹ میں کہا وَمَنَعُونَ مِنْ خَوْفٍ، اور ڈیٹیلز میں ساری چیزیں بتائیں. تو اب وہ گرمیوں کے زمانے میں ایک سفر کہاں کا کرتے تھے؟ ملک شام کا کرتے تھے. ملک شام میں گئے، پھر یہ سامان لے کر گئے، پھر وہاں سے جو سامان لے کر ان کے شام کی جو تجارتی منڈی تھی بہت بڑی تھی، وہاں صنعت کے کام بھی ہوتے تھے، فیکٹریاں وغیرہ. وہاں سے سامان لے کر آتے تھے تو وہ آنے کے بعد میں جو عرب کے قبیلے راستے میں پڑتے تھے ان کو بھی بیچتے تھے اور پھر آ کر اپنی ایک کمپنی بنا لی، اپنی ایک تجارت منڈی انہوں نے کعبۃ اللہ میں بنائی. کعبہ میں بھی انہوں نے اپنی ایک تجارت بنائی. اور ان کے جو لوگ تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، وہ ان سے خریدتے. لہذا ان کا تجارتی گراف جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. پھر سالانہ موقع پر، یعنی جو عرس میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ سالانہ طور پر جو وہ لوگ حج کے طور پر جمع ہوتے تھے، اس میں بھی وہ خوب خرید و فروخت کرتے تھے. اور سردیوں کے زمانے میں وہ لوگ جو ہے یمن جاتے تھے، گرمیوں کے زمانے میں شام جاتے تھے اور سردیوں کے زمانے میں یمن جاتے تھے. اور یمن میں اسی لیے یہاں پر کہا ایک سفر وہ سردی میں کرتے تھے اور ایک سفر وہ گرمی میں کرتے تھے. بس ایک سفر میں گئے آئے اس کو بیچا، دوسرے سفر میں گئے آئے اس کو بیچا، اسی میں ان کا پورے سال کا گزر. اب اس کا اندازہ غزوہ بدر سے لگائیں. غزوہ
میں جب وہ حملہ ہوا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے پر ہی تو حملہ ہوا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی غرض سے حضرت سفیان کا قافلہ گیا ہوا تھا ان کے شام سے واپس آنا تھا اسی کو تو روکا تھا. کہتے ہیں کہ 1000 اونٹوں پر وہ لشکر تھا. کتنا بڑا قافلہ ہو, 1000 اونٹوں پر ان کے سامان جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے 100% ہو گئے بینیفٹ کے ساتھ میں لوٹ رہا تھا, یعنی کہ فائدے مند ہو کر کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں تھا جب وہ لوٹ رہا تھا. صرف 2 ہجری کا واقعہ, اور اس سے پہلے کتنے کو سفر کر چکے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لمبے قافلے جاتے تھے, تجارتی غرض سے جاتے تھے, اور اللہ رب العزت نے ان کو تجارت میں اتنا فائدہ دے دیا تھا کہ وہ پھر عرب اور عرب کے اس وقت جو منڈی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تجارتی منڈی ہے. اللہ رب العزت اب اسی کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ قریش عادی ہیں اس بات کے کہ وہ سفر کریں, ایک سفر گرمی میں اور ایک سفر سردی میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کے, اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ ہے اصل کہ اب خود بتائیے آپ کہ جس نے ان کی طرف سے لڑائی کی اللہ نے, جس نے ان کو تمام قبیلوں پر فضیلت دی, جس نے ان کو تجارتی اعتبار سے 100% بینیفٹ کے ساتھ میں لوٹایا, کسی ڈاکو کی, کسی چور کی نظر ان پر بد نظر نہیں پڑی, کسی نے ان کو لوٹا نہیں, جہاں سے گزرتے تھے راستے سب چھوڑ دیے جاتے تھے, امن ہی امن تھا, مزید کوئی بھی شخص ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا, کوئی سامان ان سے اگر لیتا تھا تو وہ سامان مزید زیادہ پیسے میں خریدتا تھا کہ اللہ 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں خرید لیا کرتا تھا. فری لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چوری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بتائیے کتنے انعام, کتنے اکرام اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیے تھے کہ ہر اعتبار سے وہ ایس عشرت میں پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, اس کے باوجود وہ کن کی پوجا کر رہے تھے؟ دیوی دیوتا. تو اسی وقت فل یعبدوا رب هذا البیت, تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب ان کا تجارتی مقصد بھی وہاں چھپا ہوا تھا. تجارتی مقصد کیا چھپا ہوا تھا؟ وہ تجارتی مقصد یہ چھپا ہوا تھا کہ سارے عرب کے قبیلے وہاں موجود تھے, سب کے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے, اگر ہم نکال کر پھینک دیں گے تو ان سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا, مواد میں جڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس طرف مت جائیے, لہذا اپنے اوپر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس کو دیکھیے اور اس گھر کے مالک, اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اور پھر ذات الذی اطعمهم جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا. بھوک کی حالت میں ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی عطا کی, اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان کو وہ تمام پھل فروٹ کھلائے جو آپ اس کا چھوٹا سا اندازہ اس وقت لگائیے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور وہ دعا آج آپ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, دنیا بھر کے تمام فروٹ وہاں موجود ہیں, دنیا بھر کی تمام نعمتیں وہاں موجود ہیں, دنیا بھر کی تمام کہہ سکتے ہیں کھانے کی چیزیں وہاں ایک نمبر کی موجود ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بھی ہے. مزید بھوک کی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو کھلایا کہ جب تم بھوکے تھے اس وقت ہم نے تمہیں اچھا رکھا اور ہم اچھا رکھتے ہیں. مزید وَحَامَلَهُ مِنْ خَوْفٍ کہ ڈر اور دہشت اور خوف کی حالت میں ہم نے تمہیں امن دیا, حفاظت کی. لہذا اب تمہارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے. اب کیسے تھا خوف, کیا تھا خوف؟ سب سے پہلے تو کوئی ڈاکہ زمین کے اوپر نہیں ہوتی تھی, کوئی چور ان کو ٹچ نہیں کرتا تھا, کسی بھی طرح سے کوئی حملہ آور ہوتا تھا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
دوسرے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، تو ان کو اب